علم اگر حلم سے اور سلم سے خالی ہو جائے تو علم بے وقار ہو جاتا ہے اور اس کی تاثیر ختم ہو جاتی، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ اس لیے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا رشید کو، کہا اذا علمت علما فلیرا علیک اثرہ وسکینتہ وصمتہ ووقارہ وحلمہ، لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اے بندے، جب تمہیں علم نصیب ہو جائے اور یہ محافل میلاد اور بیان سیرت حصول علم کا، علم صحیح کو حاصل کرنے کا طریق ہے، راستہ ہے۔ فرمایا جب تجھے علم حاصل ہو جائے تو وہ علم تمہارے وجود پر، تمہاری سیرت پر، تمہارے کردار پر نظر بھی آنا چاہیے، علم کا اثر نظر آنا چاہیے، اور اثر اس طرح کہ اس کے ساتھ تمہارے اندر ایک اطمینان ہو جائے، سکون پیدا ہو جائے، نیک سیرت پیدا ہو جائے، ہدی صالح پیدا ہو جائے، حلم اور بردباری پیدا ہو جائے اور وقار پیدا ہو جائے۔ اگر ہم علم حاصل کر لیں، آقا علیہ السلام کی محبت کے دعوے دار ہو جائیں، محافل میلاد منعقد کر لیں، مجالس سیرت منعقد کر لیں، اور ان تمام چیزوں کا اثر ہماری زندگی میں تقوی اور ورع کی صورت میں دکھائی نہ دے، سکینہ اور وقار کی صورت میں دکھائی نہ دے، حلم اور بردباری کی صورت میں دکھائی نہ دے، سمت اور ہدی صالح، اچھی سیرت اور کردار کی صورت میں دکھائی نہ دے، ہمارے برتاؤ اسی طرح ایک دوسرے کے لیے سختی پر مبنی رہیں، ہمارے دل تنگ رہیں، ان میں وسعت پیدا نہ ہو، نفرتیں ہوں ہمارے دلوں میں، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا نہ ہو، ہم دوسروں کے لیے منبع رحمت نہ بنے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے احتفال میلاد نہیں کیا، ہم نے اکتساب فیض سیرت نبوی سے نہیں کیا۔ اس لیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا لیس العلم ما حفظ العلم ما نفع، علم صرف وہ نہیں ہے جسے یاد کر لیا جائے، پڑھ لیا جائے، یاد کر لیا جائے، بیان کر دیا جائے، نہیں، علم اس کو نہیں کہتے۔ فرماتے علم وہ ہے جو تمہیں نفع دے، جو تمہاری زندگی کو بدل کے رکھ دے، تمہاری سیرت کو تبدیل کر دے۔ جب سیرت کو تبدیل کر دے گا تو وہ علم علم ہوگا۔ اس لیے حضرت سہل بن عبداللہ التستری فرمایا کرتے تھے من اراد النظر الى مجالس العلماء فلینظر الى مجالس العلماء۔ وہ کہتے کہ انبیاء علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، ہم انبیاء علیہ السلام کو اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے۔ فرماتے کہ اب اگر کوئی چاہے کہ انبیاء کی مجلسوں کو دیکھے کہ ان کی مجلس کیسی تھی، تو اسے چاہیے کہ وہ علماء کی مجلس کو دیکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اپنی سیرت میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنی ہدی صالح میں، اپنے ادب حسن میں، اپنے قول و کردار میں، برتاؤ میں اتنے نفیس، اتنے لطیف، اتنے میٹھے، اتنے پیارے، اتنے وسیع القلب، اتنے وسیع المشرب، اتنے معتدل، اتنے سخی، اتنے نرم، اتنے شفیق ہونے چاہیے کہ ان کی مجلس کو دیکھ کر انبیاء کی مجلس یاد آ جائے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کو انبیاء کا وارث ٹھہرایا۔ اب جب ابتدائیہ کے طور پر میں نے یہ بات عرض کر دی، اب میں اسی موضوع کی طرف آ رہا ہوں جس کے لیے میں نے چند کلمات بطور تمہید کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، دو لفظ
جو آج کی گفتگو کا موضوع، اسلم تسلم. غیر مسلم بادشاہوں سے فرمایا ایک ایک سے اسلام قبول کر لو تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت کی سلامتی مل جائے. اب خط لکھے، میں اختصار یہ بھی بیان کر دوں، خط کن کو لکھے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو لکھا جو حبشہ کا بادشاہ تھا. عمر بن امیہ الدمری کو بھیجا، ان کے ہاتھ خط بھیجا. منذر بن ساوا العبدی بحرین کے بادشاہ کو خط لکھا، اور صحابیوں میں سے علا بن الحضرمی کو بھیجا خط دے کر. ہسرا ایران بادشاہ فارس کو خسرو پرویز بن ہرمز کو خط لکھا، حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کے ہاتھ بھیجا. قیصر روم، وہ جو بازنطینی رومی سلطنت تھی اس وقت، اس کے بادشاہ کو خط لکھا. یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، دعوت دی جا رہی ہے، اسلام کو عالمگیر بنایا جا رہا ہے. اور بھیجا دہیہ بن خلیفہ الکلبی کے ہاتھ. مصر میں اسکندریہ میں بھیجا خط مقوقس جو بادشاہ اسکندریہ تھا مصر کا، حضرت حاتم بن ابی بلتع کے ہاتھ بھیجا. یمامہ کے دو بادشاہوں کو خط بھیجا، ثمامہ اور حوزہ کو سلیط بن عمر العامری کے ہاتھ بھیجا. شام دمشق کے جو نواحی علاقے وہاں کے بادشاہ کو بھیجا، اور شجاع بن وہب الاسدی کے ہاتھ بھیجا. بصرہ کے بادشاہ کو بھیجا، اور صحابی حارث بن عمیر الازدی کو. یعنی یہ میں نے 9 بادشاہوں کے نام اور 9 صحابہ کرام کے نام کوٹ کیے جن کے ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھ کر بین الاقوامی دعوت دی ان شاہان سلطنت کو. اب میں اس میں سے صرف 4 نمایاں نام کوٹ کروں گا اپنے مضمون کی مناسبت سے. پہلا خط یاد رکھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا. اس کا اصل نام تھا نجاشی کا اسحمہ، اور یہ 5 سن نبوت کی بات ہے. اعلان نبوت کا 5واں سال تھا. مسلمان کمزور تھے، اس لیے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے بھیجا. مسلمانوں پر مظالم ہوتے تھے، مسلمان اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، کمزور تھے. اسلام ایک سیاسی قوت اور طاقت نہیں بنا تھا. اب میرے ان جملوں پر اپنا ذہن مرکوز رکھیں، چونکہ اس کے بعد میں اگلی بات کروں گا، پھر دونوں کا موازنہ کریں گے. مسلمانوں کے کمزور ہونے کے زمانے میں خط بھیجا نجاشی کو جو مسیحی بادشاہ تھا. اس خط میں بھی جو کلمات لکھے وہ تھے فإنی انا رسولہ فاسلم تسلم. پھر فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اور خط کے آخر میں فرمایا فإن ابیت فعلیک اثم النصارى من قومک. فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی، اسلام قبول کر تاکہ تجھے دنیا اور آخرت کی سلامتی مل جائے. سلامتی کے لفظ کے ساتھ خطاب فرما رہے ہیں، دعوت سلامتی کے لفظ کے ساتھ دے رہے ہیں. اور آگے چل کے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اگر تو انکار کر دے تو تیری قوم کے گناہ کا بوجھ تیرے کندھوں پر ہوگا. یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان کمزور تھے. اعلان نبوت کا 5واں سال تھا. اب آ جائیے 6 ہجری میں، یعنی 15 سال کے بعد ہجرت مدینہ ہو گئی. پھر ہجرت مدینہ کے بھی 6 سال کے اواخر میں مجموعی طور پہ پہلے خط کو 14-15 سال ہو گئے تھے. آپ نے خط بھیجا ہرقل کو جو بادشاہ روم تھا.
بازنطینی رومی سلطنت کا بادشاہ۔ اب فرق یہ ہے اس وقت اسلامی سلطنت قائم ہو چکی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ریاست مدینہ کے سربراہ ہو چکے ہیں، اور اسلام کا رعب اور دبدبہ جزیرہ عرب پہ قائم ہو گیا ہے، اور مصالحت حدیبیہ، صلح حدیبیہ کی شکل میں جنگ کو روک دیا گیا ہے، اور آپ کے لیے مکہ اور جزیرہ عرب کی فتوحات کا راستہ کھل چکا ہے۔ اب کمزور نہیں ہے مسلمان، اب اسلام طاقت میں ہے۔ تو جب کمزور تھے مسلمان اور اسلام کی سلطنت نہیں تھی، تب بھی اس کمزوری کی، مسلمانوں کی کمزوری کی حالت میں جب دعوت اسلام دی تو اس میں بھی کہا اسلم تسلم، سلامتی کا لفظ بولا۔ جب اسلام کی سلطنت قائم ہو گئی، مسلمان طاقتور ہو گئے اور اسلام کی فتوحات کا راستہ کھل گیا، اس وقت جو خط بھیجا اس کے الفاظ بھی تھے اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے تاکہ تجھے سلامتی مل جائے۔ اب اس کے میں اگلے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ہرقل کو بھی یہی لکھا، یہ صحیح بخاری کے اندر اس حدیث میں درج ہے، حدیث نمبر 8 ہے۔ پھر بادشاہ مصر، اسکندریہ کا بادشاہ مقوقس، 7 ہجری میں 1 سال بعد اس کو خط لکھا، اس میں بھی کلمہ تھا اسلم تسلم، اور دونوں میں جو جملہ ہے آگے فرمایا اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اگر تو اسلام قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ تجھے 2 گنا اجر عطا کرے گا، 2 گنا۔ ہرقل کو بھی یہ لکھا اور بادشاہ مصر کو بھی یہی لکھا، اگر تو اسلام قبول کر لے یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تمہیں 2 گنا اجر عطا کرے گا، لیکن اگر تو قبول نہ کرے تو فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْقِبْطِ، پھر قبطیوں کا، تیری رعایا جو تھی اس وقت، ان کا گناہ، اس کا بوجھ تمہارے سر پر ہوگا۔ اور جب کسریٰ بن ہرمز کو خط لکھا، جو فارس ایران کا بادشاہ تھا، وہ اہلی کتاب میں سے نہیں تھا، مسیحی نہیں تھا، کافر تھا، اس کو بھی لکھا اسلم تسلم فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ اسْمَ الْمَجُوسِ عَلَيْكَ، اسلام قبول کر تجھے دنیا اور آخرت کی سلامتی مل جائے گی، اور اگر تو انکار کر دے، اسلام قبول نہ کرے، تو پھر مجوسیوں کا، جو اس ملک کے رہنے والے تھے مجوسی، ان کے گناہ کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہوگا۔ اس کو بھی امام ابو نعیم نے دلائل النبوت میں، اور اس طرح باقی تمام ائمہ نے اپنی کتب میں بیان کیا۔ میں نے آپ کے سامنے 4 خط بطور نمونہ رکھے، ان کی عبارتیں۔ اس میں جو چیز جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں بطور خاص، وہ یہ ہے کہ اس خط میں 4 امور توجہ طلب ہیں، 4 امور توجہ طلب ہیں، یعنی ہر خط کی عبارت میں 4 امور توجہ طلب ہیں، اور وہ کیا؟ اب غور کر لیں۔ پہلا لفظ جس کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام دی، وہ لفظ سلام تھی۔ میں نے یہ مضمون اس لیے منتخب کیا ہے کہ آج لوگ مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے، مسلمان کو کافر ٹھہراتا ہے، مسلمان کو جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے، مسلمان کو گالی دیتا ہے، مسلمان کی تذلیل کرتا ہے، مسلمان سے نفرت کرتا ہے، چھوٹے اختلافات کی وجہ سے۔ رائے میں اختلاف ہے، ایک مسئلہ پر اختلاف ہے، ایک فتویٰ پر اختلاف ہے، ایک نقطہ نظر پر اختلاف، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں نفرت کے ساتھ بھر گئی ہیں، ہمارے دلوں میں دوسرے کے لیے گنجائش نہیں رہی۔
وسعت نہیں رہی، ہماری زبان سے سلامتی ختم ہو گئی ہے، اس کی جگہ نفرت، قہر اور غضب آ گیا ہے، ہماری زبان سے آگ برستی ہے۔ اگر سلف صالحین اور قرون اولیٰ کا کوئی مسلمان ہمارا نقشہ دیکھ لے تو حیرت زدہ رہ جائے، کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا یہ نبی رحمت کے پیروکار اور امتی ہیں جو اسلم تسلم کے ساتھ دعوت اسلام دیتے تھے؟ اب 4 نقطے توجہ طلب ہیں کہ سلامتی کے لیے، اور پھر فرماتے ہیں مسیحی حکمرانوں کو کہ اگر تو اسلام قبول کر لے تو تجھے 2 گنا اجر ملے گا۔ اب 2 گنا اجر کس طرح ملے گا؟ اس لیے اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے اور دیگر امام ابن الملقن نے، دیگر ائمہ حدیث نے، شارحین حدیث نے ہمیشہ لکھا ہے، اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ وہ 2 گنا اجر کس طرح ملے گا؟ وہ 2 گنا اجر کی شکل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ تم مسیحی تھو، تم اپنے سابقہ مذہب میں حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، تو حضرت عیسیٰ پر جو تم نے ایمان رکھا اور ان پہ اترنے والی کتاب پہ جو ایمان رکھا، ایک اس کا اجر اپنی جگہ، یہ صحیح بخاری کے لفظ بول رہا ہوں میں، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خط مبارک ہے، ایک وہ اجر ملے گا، اور دوسرا جب مجھ پر ایمان لے آؤ گے تو پھر مجھ پر ایمان لانے کا اجر الگ سے ملے گا، 2 گنا اجر ملے گا۔ یہ توضیح کی ہے الامام الحافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری نے، اور پھر اس وضاحت کی کے اوپر دلیل دی ہے کہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے مطابق ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح فرمایا تھا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، کہ یہ اہل کتاب اگر ایمان لے آئیں تو ان کو 2 گنا اجر ملے گا، ایک پہلے جو اپنے پیغمبر پر اور آسمانی کتاب پر ایمان لانے کا اجر ملا تھا اپنے مذہب پر وہ، اور ایک میرے اوپر ایمان لانے کا اجر ملے گا یعنی اسلام پر۔ تو قرآن مجید نے بھی یؤتون اجرہم مرتین کہا، 2 بار اجر ملے گا، یعنی پہلی زندگی کو کل عدم نہیں کر دیا، صفر نہیں کر دیا، ٹوٹلی ایلیمینیٹ نہیں کر دیا، بیکار ڈکلیئر نہیں کر دیا۔ اسلام کا اندازہ کریں کتنی وسعت ہے، کتنی رواداری ہے، کتنی سپیس کریٹ کی ہے، سپیس کتنی جگہ ہے، اس کے مذہب کو ڈسکس نہیں کیا، فرمایا وہ اجر تم اپنے مذہب کے مطابق لے چکے، اب دوبارہ ایک اجر ملے گا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز کے ساتھ کلام فرمایا، اور یہ قرآن مجید کی بات تھی۔ اور دوسری چیز قابل توجہ ہے، یعنی اگر اسلام قبول کر لو تو 2 گنا اجر ہے، جو پہلا اجر لے چکے اس کو نہیں کل عدم کیا، اور اگر قبول نہ کرو، اب آئیے اس پر بھی آ رہے ہیں، اگر تم اسلام قبول نہ کرو اور میری دعوت کو رد کر دو، میری دعوت قبول نہ کرو، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، پھر تمہاری قوم جو گمراہ ہوگی اور گناہ کرے گی اس کا بوجھ بھی تمہارے کندھوں پر ہوگا۔ اندازہ کر لیں، کسی کو نہیں فرمایا کہ اگر میری دعوت کو رد کر دو گے تو تمہارا سر قلم کر دوں گا، میری دعوت کو رد کر دو گے تو لشکر لے کے تمہارے اوپر حملہ کر دوں گا، اگر میری دعوت اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر تمہاری جان کی خیر نہیں، پھر ہم عساکر کو بھیجیں گے، پھر ہم تباہی کر دیں گے، تمہارا وجود مٹا دیں گے۔ نہیں، قبول کر لو تو 2 گنا اجر ملے گا، اگر میری دعوت کو قبول نہ کرو رد کر لو تو سوچ لو کہ گناہگار، رد کرنے پر گناہگار بھی ہوگے اور قوم کی گمراہی اور گناہ کا بوجھ بھی تمہارے کندھوں پر ہوگا۔ صرف اس کو متوجہ کر دیا، عبرت دے دی، متوجہ کر دی۔ اور چوتھا نقطہ بڑا امپورٹنٹ، وہ فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اہل کتاب آؤ
کچھ چیزیں تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، یعنی کچھ چیزیں مشترک ہیں، اور جو مشترکات ہیں ہمارے درمیان جنہیں تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، آؤ ان مشترکات کی بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں۔ اختلافات اپنی جگہ ان کو نہیں چھیڑا، اختلاف رہیں گے، مشترکات کی بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں۔ یہ جو چار چیزیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت میں اسلم تسلم کے اندر ہے، یہ ہماری توجہ کا مرکز ہے۔ جب یہ بات آپ نے حدیث نبوی سے اور سیرت نبوی سے سمجھ لی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ یہ ہے، آپ اس کو قرآن مجید کے ساتھ ملاتے اور سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن کا عملی پیکر ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان کیا تھی؟ کان القرآن یمشی بین الناس، یعنی لوگوں کے اندر قرآن چل پھر رہا ہوتا تھا۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کے خلق حسنہ، اخلاق حسنہ کا پوچھا گیا، فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کے سارے اخلاق اول سے آخر تک قرآن تھے۔ اگر قرآن کی تعلیمات کا تم نے عملی نمونہ دیکھنا ہے، قرآن کے اخلاق کا نمونہ دیکھنا ہے، قرآن کے اوصاف کا جو اس کے بیان کردہ اوصاف حسنہ نمونہ دیکھنا ہے، قرآن مجید کے بیان کردہ خصال حسنہ کا نمونہ دیکھنا، قرآن کی پسندیدہ عادات اور آداب کا جس کی قرآن نے تعلیم دی ہے اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے، تو تمہیں صرف پیکر مصطفیٰ کو دیکھنا۔ پیکر مصطفیٰ کو دیکھ لو، وہ تمہارے اندر اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، دشمنوں سے ڈیل کرتے ہیں، کمزوروں سے ملتے ہیں، طاقتوروں سے ملتے ہیں۔ آپ ان کو تم صبح و شام دیکھتے ہو۔ جب مصطفیٰ کو دیکھو، ان کے پیکر میں جو سمجھ آئے، جو نظر آئے، سمجھو وہی قرآن ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں اسلم تسلم اور اس کے چار نکات آپ نے سن لیے، سمجھ لیے۔ میں اس کو اب قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے ساتھ ملا کے دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو مطالعہ کروانا چاہتا ہوں۔ سورہ النحل آیت نمبر 125۔ جیسے حضور علیہ السلام نے دعوت دی اور ہر خط میں فرمایا ادعوک بدعایت اللہ، میں اللہ کا پیغام تم پر پہنچا رہا ہوں، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، ہر جگہ یہ فرمایا۔ اب قرآن مجید میں اس دعوت کے بیان پر ایک آیت ہے، ارشاد فرمایا ادعو، اعوذ باللہ من الشیطان، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت کریمہ میں تین چیزیں توجہ طلب ہیں، تین۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دے اور موعظہ حسنہ، خوبصورت نصیحت کے ساتھ دعوت دے۔ اگر ان سے مکالمہ، مجادلہ، ڈسکشن ڈیبیٹ ہو جائے تو بہت ہی احسن طریقے سے گفتگو کر، بڑے اجمل اور احسن طریقے سے گفتگو کر۔ اس آیہ کریمہ میں مخاطب دو طرح کے لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر کے کہ جب آپ دعوت دیں گے تو آپ کی دعوت کے مخاطب، جن کو دعوت دی جائے گی، وہ دو قسموں کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک قسم ہے موافقین، دوسری قسم ہے مخالفین۔ جس کو آپ دعوت دیں گے کسی امر کی، یا وہ آپ کا موافق ہوگا یا آپ کا مخالف ہوگا۔ اس آیت کریمہ نے بتایا کہ اگر موافق ہو، یعنی آپ کو چاہنے والا ہو، آپ کو ماننے والا ہو، اس کی طبیعت اور مزاج آپ کے ساتھ موافقت رکھے، تو اس کو کس طرح دعوت دیں۔ اور وہ شخص جو آپ کا مخالف ہے، جس سے آپ کا اختلاف ہے، طبیعت کی موافقت نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے اور مخالف ہے، تو مخالف کو کس طرح دعوت دیں۔
اب موافق کو، جس کی آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو دعوت یوں دیں بالحکمہ. اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو حکمت سے دعوت دیں، وزڈم سے، اس لیے کہ حکمت کے اندر ہی معنوی حسن پنہا ہوتا ہے. جب آدمی حکمت سے بات کرتا ہے، وزڈم سے بات کرتا ہے، تو وزڈم حکمت کے اندر حسن ہے، اور وہ معنوی حسن ہے. اور پھر دوسری چیز فرمائی والموعظۃ الحسنہ، اور موعظہ اگر نصیحت کریں تو وہ حسنہ ہو، نصیحت حسنہ ہو. تو گویا دو چیزیں بیان فرمائی کہ جب دعوت دو اپنے کسی ایسے شخص کو جو آپ کے موافق ہے، آپ کے ساتھ جس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کو تمہارے الفاظ بھی حسین ہوں اور الفاظ کے معنی بھی حسین. حکمت میں معنی حسین ہے اور موعظہ میں الفاظ بھی معنی کے ساتھ حسین ہے. اگر حسن ختم ہو جائے تو حکمت نہیں رہتی، اگر الفاظ کا حسن ختم ہو جائے تو موعظت نہیں رہتی. یعنی معنی میں، مفہوم میں، میسج میں اگر حسن و جمال، خوبصورتی اور پسندیدگی اور رحمت اور شفقت اور پیار نہ رہے تو وہ حکمت نہیں ہے. اور اگر موعظت کا طریقہ، نصیحت کا اختیار کریں اور الفاظ نرم نہ ہوں، پیارے نہ ہوں، لطیف نہ ہوں، اس میں خوش خلقی نہ ہو، اس میں شفقت نہ ہو، دل جوئی نہ ہو، تو وہ موعظت نہیں ہے. تو فرمایا کہ حکمت عقل پر اثر کرے گی اور دماغ کے ذریعے اس کی توجہ تمہاری طرف مبذول کرے گی، اور موعظت اس کے دل پر اثر کرے گی. لہٰذا جب اپنوں کو دعوت دیں، مسلمانوں کو دعوت دیں اپنوں کو، تو ایسی دعوت دیں کہ تمہارے الفاظ بھی حسین و جمیل ہوں، خوبصورت ہوں، ان کے اندر نرمی ہو، پیار ہو، لطافت ہو، اور ان کے اندر جو معنی، مفہوم اور میسج ہے وہ بھی لطیف ہو. سراسر ظاہر اور باطن تمہاری دعوت کا مبنی بر رحمت اور مبنی بر محبت. اب علماء کرام کو آج، اور واعظین کو اور خطباء کو اور دعات کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا حکمت اور موعظہ حسنہ کے طریق پر قائم ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات کھردری ہے، سخت ہے، اس میں شفقت نہیں، محبت نہیں، دوسرے کی تکریم نہیں، دوسرے کی عزت نہیں، احترام نہیں، پیار اور محبت نہیں، لطافت نہیں، خوش خلقی نہیں ہے. اگر ہمارے الفاظ اس طرح ہیں تو الفاظ جب اتنے بدصورت ہوں گے تو ان کے معنی میں خوبصورتی کہاں سے آئے گی؟ لہٰذا ہماری دعوت حکمت سے بھی خالی ہو گئی اور موعظت سے بھی خالی ہو گئی تو ہم اللہ کے بھی نافرمان ہوئے اور اللہ کے رسول کے بھی نافرمان. اس سے ہم اگلی نسلوں کو اسلام پر کیسے قائم رکھیں گے؟ نوجوان نسلوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر کس طرح راغب کریں گے؟ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنا تو دور کی بات ہے، بعد کی بات ہے. ہماری تو اپنی نسلیں اگر ہمارے رویے، ہماری دعوت، ہماری تبلیغ، ہمارے گفتگو، ہمارا کلام، ہمارا انداز فکر، انداز عمل دیکھ کر اگر ان کو نرمی، موعظت، حکمت، شفقت، محبت، رحمت نہ ملے تو وہ خود اسلام سے بیزار ہو جائیں گے. تو ہمارے اوپر اپنا بھی اور ان کے بھی اسلام سے بیزار ہونے کے گناہ کا بوجھ آئے گا. اب ہے دوسرا طبقہ، وہ مخالفین کا، کہ جو مخالف ہے اگر اس کو دعوت دینی ہو، یہ بات بڑی غور طلب ہے، بڑی توجہ کے ساتھ. اور جو مخالف کو جب دعوت دینی ہو تو فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنوں سے بات کرنے کے لیے فرمایا طریق حسن اختیار کرو، اچھا طریقہ اختیار کرو. جب اپنے موافق کو دعوت دو تو اچھے طریقے سے دعوت دو، خوبصورت طریقے سے. لیکن فرمایا جب مخالف کو دعوت دو، جب آپ کلام کریں اس سے جو آپ کا مخالف ہے یا جس کے آپ مخالف ہیں، اور جس کے اور آپ کے درمیان فکری، علمی، اعتقادی، مزاجی، طبعی ہم آہنگی اور موافقت نہیں ہے،
جب اس مخالف کو جب آپ بات کریں تو فرمایا اب اچھے طریقے سے بات کرنا کافی نہیں ہے. پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب، اچھے طریقے سے بات کرنا مخالف کے لیے کافی نہیں ہے. اپنوں کے لیے بات کریں تو اچھے طریقے سے بات کرنا کافی ہے. جب کسی مخالف سے بات کریں تو فرمایا التی ہی احسن، بہت ہی خوبصورت طریقے سے بات کریں. محض اچھے طریقے سے نہیں، بہت ہی اچھے طریقے سے بات کریں. تو حسنہ سے بڑھا کر مرتبہ احسن کر دیا. یعنی تمہاری گفتگو اور زیادہ سلجھی ہوئی ہو، سنوری ہوئی ہو، بڑی خوبصورت ہو، بڑی اس میں پیار ہو، کشش ہو، رغبت ہو، احترام ہو، دوسرے کی تکریم ہو، دل جوئی ہو. جب کسی مخالف سے بات کریں تو پھر طریقے احسن پہ بات کریں. اب آج کی رات اور اس محفل کے ذریعے میں مسلمانان عالم کو بالعموم اور علماء کرام کو، خطباء کو، واعظین کو، دعات اسلام کی دعوت دینے والے، خواہ وہ مدارس ہیں، خواہ وہ جمعیات ہیں، خواہ وہ جماعتیں ہیں، خواہ وہ اساتذہ ہیں، خواہ وہ طلباء ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا، طریقت کا، سلوک کا، شریعت کا، اللہ کے دین کا فکر علم دے رہے ہیں، نسلیں تیار کر رہے ہیں، ان کو توجہ دینی چاہیے کہ قرآن مجید اور سیرت نبوی یہ کہتے ہیں کہ جب مخالف سے بات کریں تو طریقے حسن سے بھی نہیں، طریقے احسن سے کریں. بہت ہی عمدہ طریقے سے کریں، بہت عمدہ طریقے سے کریں. بڑا پیار ہو اس میں، دوسرے کی تکریم ہو، اس کی عزت ہو. ایسا نہ ہو کہ اسے بے عزت کر دیں، ایسا نہ ہو کہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں پہلے فتوے سے، ایسا نہ ہو کہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں، ایسا نہ ہو کہ اس سے نفرت کریں. نہیں نہیں نہیں، اس کی گنجائش تو کہیں بھی نہیں ہے، نہ اپنوں میں، نہ پرایوں میں، نہ موافق میں، نہ مخالف میں. یہ ہے منہج دعوت جس پر منہاج القرآن قائم ہے. اس منہج دعوت پر جامعۃ الازہر قائم ہے. یہ منہج دعوت سلف صالحین کا تھا، سیرت نبوی کا، سیرت صحابہ کا، سلف صالحین کا، اولیاء اور علماء کا، محدثین کا، فقہاء کا، جس کے ذریعے اسلام اطراف و اکناف عالم تک پھیلا اور پہنچا. اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، یعنی اگر ڈیبیٹ کرنی پڑے، مناظرہ جس کو کہتے ہیں، جدال، ڈیبیٹ ہو جائے، مجادلہ ہو جائے گفتگو کا، اس کا طریق بھی احسن ہو، اس میں بھی اخلاق، پیار، محبت، عزت، تعظیم، تکریم، حیا، پاسداری، یہ کمی نہ آنے پائے. احسن کا مطلب یہ. اب دوسرے مقام پر سورہ العنکبوت میں، العنکبوت آیت نمبر 46 میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ دیکھیے، یہ سیرت نبوی کو ایک طرف رکھیں، ایک طرف تعلیمات قرآنی کو رکھیں، ملا کر سامنے، پھر سمجھے ہماری مسلمانی کہاں ہے. فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا. فرمایا اہل کتاب سے اگر ان سے بھی مجادلہ، مناظرہ، ڈیبیٹ، ڈائیلاگ کریں تو پھر فرمایا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بہت ہی عمدہ اور شائستہ اور مہذب اور نرم طریقے سے، بہترین طریقے سے کریں. یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 46. اس کے بعد قرآن مجید میں آئیں، پھر سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 64، اس میں بھی ارشاد فرمایا، وہ جو حضور علیہ السلام نے خط میں جو آیت لکھی تھی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یہ کہہ کر اب بڑی خوبصورت باتیں ہیں دو. ارشاد فرمایا کہ یہ دعوت دیں، مشترکات پر دعوت دیں آل عمران میں، اے اہل کتاب، کہ یہ ہماری کامنیلٹیز ہیں، کامن چیزیں ہیں، ان کامن چیزوں پر اکٹھے ہو جائیں. ٹائم بیٹے بتاتے رہیں، مجھے لکھ کر دیں کتنا ہو گیا، کتنا رہتا یہاں مجھے ایگزیکٹلی، تاکہ میں سبجیکٹ کو اس کے مطابق کروں. تو ایک تو یہ فرمایا کہ دعوت دیں اس طریق سے. اب اگر وہ دعوت کو رد کر دیں، آپ کی دعوت کو نہ مانے، آپ کا مخالف رد کر دے آپ، اب قرآن مجید کہہ رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا
اگر وہ آپ کی دعوت کو رد کر دیں، آپ سے منہ پھیر لیں، ریجیکٹ کر دیں، منہ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر انہیں کہیں کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اس دعوت کو ماننے والے ہیں۔ کتنی خوبصورت طریقے سے اینڈ کیا ہے ڈائیلاگ کا۔ یہ بیٹے بتائیں، مذاکرہ اور مکالمہ اپنے مخالف سے کتنے عمدہ طریقے سے اختتام کیا ہے اس کا۔ اگر وہ تمہاری دعوت کو رد کر دے تو جھگڑا نہیں کرنا، اسے برا بھلا نہیں کہنا، اس پہ فتویٰ بازی نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنا، اس سے جھگڑا نہیں کرنا، نفرت نہیں کرنی، دنگا فساد نہیں کرنا۔ اگر وہ آپ کی بات کو قبول کر لے فبہا، رد کر دے تو کہیں ہم تو اس دعوت کو ماننے والے۔ کتنا ڈیسنٹ نوٹ ہے، ڈیسنٹ، کتنا پولائٹ اور ڈیسنٹ اینڈ ہے اس مکالمہ کا، پولائٹ اور عمدہ، خوبصورت، کتنی تہذیب ہے اس میں، کتنی شائستگی ہے اس میں کہ گفتگو کا اینڈ نہ کشیدگی پر ہو، نہ بد کلامی پر ہو، نہ بد مزگی پر ہو، تاکہ تمہارا رشتہ، رابطہ، سلام دعا آئندہ جاری رہ سکے۔ آج اگر موافقت پیدا نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی۔ یہ دعوت اسلام، اسلام کی دعوت کی خوبصورتی ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 کو دیکھیے، ایک اور آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 20، اس میں فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اہل کتاب کو اور کفار کو، کافروں کو، تو میں ان سے کہو، پوچھو أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اس دعوت کو قبول کرتے ہو؟ کیا اسلام کی دعوت، محمدی دعوت، نبوی دعوت، اللہ کی حق کی دعوت کو قبول کرتے ہو؟ پوچھو فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام لے قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے۔ اب ذرا غور کریں قرآن کا منہج اور قرآن کا اسلوب اور سیرت نبوی کا عملی منہج اور اسلوب، وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطوط میں بتایا۔ فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے، ان کا نفع ہو گیا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں اور اسلام کی دعوت کو قبول نہ کریں، تو دیکھیے قرآن مجید نے ہر جگہ جو آدمی قبول نہیں کر رہا اس کو سپیس دی ہے۔ یہ بات جملہ لفظ بولے سمجھیں، اس کو سپیس دی ہے اختلاف کرنے کی۔ اگر آپ کی دعوت کو رد کر رہا ہے، قبول نہیں کر رہا، نہ کر دیتا ہے، تو قبول نہ کرنے والے کو بھی ایک سپیس دی ہے، گردن نہیں اڑا دی، تلوار لے کے میدان میں نہیں آ گئے، بندوق اور گولی نہیں چلا دی، گالی گلوچ نہیں کر دیا، برا بھلا نہیں کہا۔ فرمایا اگر وہ نہ مانے، رد کر دیں، تو صرف یہ کہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میرے نبی، میرے محبوب، آپ کا کام صرف بات کو پہنچا دینا تھا، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، باقی اللہ پہ چھوڑو۔ آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، آپ نے دعوت دے دی، بات سمجھا دی، اگر قبول کر لیں فبہا، نہ کریں تو آپ کا کام ختم۔ یہ ہے دعوت نبوی کا طریقہ، یہ ہے سیرت محمدی، اور یہ ہے تعلیمات قرآنی۔ اب اس کو سورہ النور میں آیت نمبر 54 سورہ النور میں بھی ارشاد فرمایا گیا، آپ پڑھیے۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرما دیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ساتھ ہی فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيَّ مَا حُمِّلَ، اگر وہ پھر جائیں، دعوت کو رد کر دیں، تو میرے محبوب، میرے رسول کے ذمے صرف وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا تھا، اور وہ دعوت تھی، پیغام پہنچا دیا، ان کی ذمہ داری ختم۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو کچھ تم پر لازم کیا گیا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کر لو، دعوت کو قبول کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، اور رسول پر سوائے دعوت اور پیغام کو پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جو ذمہ داری اللہ نے اپنے رسول کو نہیں دی، دعوت پہنچا دینے کے بعد، وہ ذمہ داری ہم نے کیسے اپنے ذمہ لے لی ہے؟
کہ ہم دعوت پہنچا کر اپنا نقطہ نظر دے کر اس کے بعد پھر جھگڑا کرتے ہیں. مجھے دو لکھ کر کتنا ٹائم ہو گیا ہے, کتنا رہتا ہے, مجھے یہ لکھ کر دو بیٹے. اسی طرح سورہ التوبہ میں اس موضوع پر آخری آیت جو کوٹ کر رہا ہوں, سورہ التوبہ آیت نمبر 128 اور 129, 128 129. اور یاد رکھ لیں سورہ توبہ اواخر میں جو سورتیں اتری ہیں قرآن مجید ان میں سے ایک ہے. اواخر میں اس سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا, وہ جو آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ فرما کر کہ اللہ کے رسول آ گئے, بعثت ہو گئی. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر اے میرے حبیب اگر آپ کی دعوت کو وہ رد کر دیں, قبول نہ کریں اور پھر جائیں, اعراض کر دیں, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ وَتَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. بس اگر رد کر دیں تو کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے. یعنی دائی, عالم اور مبلغ اس کی ذمہ داری وضاحت اور صراحت کے ساتھ مگر شفقت, محبت, رحمت اور لطافت کے ساتھ دعوت کو, پیغام کو پہنچا دینا ہے, اور اس حکمت اور موعظت کے ساتھ پہنچانا, اور طریق حسن یا طریق احسن کے ساتھ پہنچانا تاکہ اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں اتر جائے. اس سے آگے علماء کا, دعات کا, اہل علم کا, اہل دین کا یہ ذمہ داری نہیں ہے. اس سے آگے ذمہ داری نہیں ہے. جب تک ہم اس حد میں رہے اس وقت تک اسلام پھیلا, مسلمانوں کی تعظیم اور تکریم ہوئی, مسلمان خیر پر رہے. جب ہم نے یہ راستہ چھوڑا اور اپنی زندگیوں میں انتہا پسندی پیدا کر دی, اپنے رویوں میں انتہا پسندی پیدا کر دی, جب سے ہمارے لہجے درست ہو گئے, ہمارے اخلاق میں نرمی, شفقت اور محبت نہ رہی, اور محبت کی جگہ ایک دوسرے سے نفرتیں بھر گئیں, اور اجتماع, جمع ہونا کی جگہ تفرق آ گیا, ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اپنے دنیاوی مفادات کے پیش نظر, نفسانی اغراض کے پیش نظر ہم نے دھڑے کر دیے, فرقے کر دیے, ٹکڑے کر دیے, اور گروہوں میں بٹ کر ہم اس طرح امت کو, اسلام کو تقسیم کرنے لگے, اور پھر جو دوسرے گروہ ہوئے ان کو کافر بنانے لگے, انہیں گمراہ ٹھہرانے لگے, پھر انہیں گالی گلوچ سے نوازنے لگے, پھر بے تکریمی, بے توقیری کرنے لگے. تمہارے اخلاق اور کردار سے جب سیرت محمدی نکل گئی تو گویا ہم اسلام کی راہ پر نہیں رہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احتفال میلاد سے, محفل میلاد سے محبت کا عنصر حاصل کریں, محبت کا, اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اخلاق حسنہ اور وسعت و شفقت کا عنصر حاصل کریں. اور یہ دو چیزیں ملائیں گے تو پھر ہماری زبان بھی پرتاثیر ہوگی, ہمارا عمل بھی, ہماری سیرت بھی, ہمارا کردار بھی, اور ہمارا برتاؤ بھی. اب اس پورے تصور پر قائم کر کے میں 2-4 وقت کی مناسبت, جتنا وقت اجازت دے گا, چند ایسے عجائب اور دلالات نبوت بیان کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یعنی میلاد نبوی سے پہلے جو ظاہر ہوئی, اور وہ جو مولد نبوی کی علامات ہیں اور دلائل ہیں اور عجائب ہیں قبل از ولادت, قبل مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو آپ کی نبوت, دلائل اور معجزات اور عجائب ہیں اور آیات ہیں, ان میں سے چند ایک بیان کرتا ہوں اس انداز سے, ایک مختلف طریق سے, کہ ان میں سے ہر ایک سے سیرت نبوی کا ایک باب اخذ کریں گے. صرف ان ارہاسات کو یا عجائب کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے, وہ آپ سنتے رہتے ہیں, وہ محافل میں بیان ہوتے ہیں, مگر جو نئی چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج کی رات میں, وہ جو عجائب اور آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کی ولادت کی برکات ظاہر ہوئی, معجزات ظاہر ہوئے, ارہاسات ظاہر ہوئے, عجائب ظاہر ہوئے, آیات ظاہر ہوئی, نشانیاں,
ان میں سے ایک ایک معجزہ میں سے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک باب لینا چاہتا ہوں تاکہ مولد اور سیرت کے پیغام کو ایک کر کے سمجھا جائے۔ امام عبد الرزاق نے روایت کیا اور امام بہقی نے اور امام ابو نعیم نے ابن شہاب زہری سے، فرماتے ہیں کان عبداللہ احسن رجل رؤی فی قریش قط، حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد ماجد قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل شخص، ان سے زیادہ حسین و جمیل کسی نے کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ایک روز خواتین کا اجتماع تھا، آپ کا گزر ہوا، فخرج یوما علی نساء من قریش مجتمعات، گزر ہوا، ان میں سے ایک خاتون بولی، فقالت امرأۃ منہن، ایک خاتون بولی، یا نساء قریش ایتکن یتزوجها هذا الفتى وناسطت النور الذي بین عینیہ، ایک خاتون بولی، انہوں نے کہا تم میں سے کون کوئی خوش نصیب ہوگی جو اس عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے والے نور کو حاصل کر سکے۔ یہ امام بہقی نے اپنی سند سے، امام بہقی نے دلائل النبوت میں، امام عبد الرزاق نے مصنف میں، اور امام ابو نعیم نے دلائل میں اپنی اپنی سند سے بیان کی۔ یہ ایک واقعہ امام بہقی نے بطور خاص لیا ہے، باقی تو سب ائمہ نے لیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام ابو سعد النیشاپوری لکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے روایت سے، فرماتے ہیں کہ قریش میں 200 گھرانے ایسے تھے جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے والے نور محمدی کی امانت کو لینا چاہتے تھے۔ 200 گھرانے خواہش مند تھے کہ نور محمدی ہمارے گھر آ جائے، ہم اس نور کے امین بن جائیں، یہ وراثت ہمیں مل جائے۔ مطلب کیا؟ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تولد اور ولادت باسعادت ہمارے گھرانے اور نسب میں ہو جائے۔ 200 گھرانے تھے۔ اب آگے دیکھیے، میں جو اس کو ایک نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں، نقطہ سیرت کی طرف، اس کو سن لیں، ذوق لیں اور نقطہ سیرت کی طرف پہنچے۔ خواہش مند تھی، اتنا دباؤ تھا قریش کے اندر، ہر گھر میں طلب تھی، ہر گھر میں چاہت تھی۔ سیدنا عبداللہ کے پیشانی پر ایک ایسا نور چمکتا تھا اور اللہ پاک نے نور محمدی کے باعث ایک ایسا حسن و جمال دے دیا تھا کہ اس کا شہرہ آفاق میں تھا، ہر گھر میں تھا، ہر گلی کوچے میں تھا، ہر طرف طلب تھی۔ اور لوگ یہ ذہن میں رکھ لیں، چونکہ علماء تھے، پرانی کتب کے موجود تھے اس زمانے میں، تو تورات، انجیل اور بنی اسرائیل کی دیگر کتب میں حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے آئے تھے، حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت کی علامات کا بیان آیا تھا، آپ کی پیدائش کس وقت میں ہوگی، اس کے حالات کیا ہوں گے، ہجرت کہاں ہوگی، اس کے تذکرے آئے تھے کتابوں میں، اور علماء اہل کتاب کے بیان کرتے تھے۔ اس لیے گھروں میں اس بات کا علم تھا کہ ولادت محمدی کا وقت آن پہنچا ہے، جس کا انتظار تھا، جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آنے والے احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، میں ان کی آمد کی بشارت دے رہا ہوں۔ لوگ تب سے انتظار کر رہے تھے، یہ قرآن مجید میں، اور لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نہ صرف انتظار تھا بلکہ پوری پہچان تھی۔ پہلے میں قرآن مجید کے روح سے اس نقطے کو واضح کر لوں، پہچان تھی، تاکہ یہ خیال نہ آئے کہ کس طرح معلوم تھا انہیں کہ یہ نور محمدی ہے اور یہ ہمارے گھر آ جائے۔ قرآن مجید نے کہا ہے سورہ اعراف میں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل تمام کتب میں لکھا ہوا تھا آقا علیہ السلام کا تذکرہ مبارک، ذکر پاک، اور قرآن مجید میں کہا یہ پاتے ہیں اپنی کتابوں میں حضور کے تذکرے، اور اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، بچوں کو سناتے تھے، یاد کراتے تھے۔ اس لیے انہیں علم تھا کہ وہ وقت آقا علیہ السلام کے ظہور اور ولادت کا آن پہنچا ہے۔
اور قرآن مجید کی البقرہ کی ایک آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا یہاں تک الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو کتاب دے دی تھی، اہل کتاب تھے، وہ حضور علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح والدین اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی پہچان کی کوئی مغالطہ نہیں تھا انہیں، یعنی آپ کی علامات، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کی آمد، آپ کی ولادت، آپ کی بعثت کے اوقات، خاندان، سب تذکرے کتابوں میں تھے اور چرچا تھا گھروں میں، چرچا تھا۔ اس لیے 200 گھرانے خواہش مند تھے، کیونکہ انتظار میں تھے، سب کو پہچان تھی کہ یہ نور محمدی ہمارے گھر منتقل ہو جائے۔ ان میں ایک خاتون قتیلہ بنت نوفل بھی ہیں، اور قتیلہ بنت نوفل یہ ورقہ بن نوفل کی بہن ہے۔ ورقہ بن نوفل اہل کتاب کی تمام بنی اسرائیل کی کتب کا عالم تھا، ان کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے۔ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے پاس گئی، یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتا تھا اور اس کی بہن گھر میں سنتی تھی۔ چنانچہ ابن سعد نے الطبقات میں روایت کیا ہے، اور امام ابن عساکر نے سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم سے حضرت عبداللہ کا گزر ہوا، تو قتیلہ بنت نوفل نے بھی، جو ورقہ بن نوفل کی ہمشیرہ، اس نے بھی عرض کر دیا کہ کیا میں آپ کے رشتہ ازدواج میں آ سکتی ہوں، آپ مجھے قبول کرتے ہیں؟ پیش کر دیا رشتہ ازدواج کے لیے۔ اور یہ عالم، میں نے کہا 200 گھرانوں کا ذکر امام ابو سعد النیشاپوری نے شرف المصطفیٰ میں ایک روایت بیان کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ 200 گھرانوں میں اس چیز کی طلب اور تڑپ تھی۔ ان میں سے قتیلہ بنت نوفل بھی۔ حضرت عبداللہ نے ہاں نہیں کی، معذرت کی، اس وقت معذرت کی اور کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اپنے والد کے پاس، تو دوبارہ جب واپس آیا تو آپ سے بات کروں گا، یہ وعدہ کر کے چلے گئے۔ جب واپس آئے، اس دوران وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو گیا، منتقل ہو گئے۔ بعد ازاں حضرت عبداللہ کا گزر ہوا تو پھر قتیلہ بنت نوفل سے آپ نے پھر پوچھا، جب گزر ہوا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ان کا نام رقیقہ بنت نوفل لکھا ہے، رقیقہ بنت نوفل، مگر اکثر دیگر ائمہ سیر نے قتیلہ بنت نوفل لکھا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے رشتہ ازدواج کی درخواست کر دی کیونکہ وہ ہر وقت اپنے بھائی سے وجود محمدی کے ظاہر ہونے کی علامات سنتی رہتی تھی۔ ان کو علم تھا کہ وجود محمدی کے ظہور کا زمانہ آ گیا ہے۔ چنانچہ پھر آپ نے معذرت کی، جب دوبارہ گئے اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے، تو ان سے پوچھا یا اب بھی آپ اپنی درخواست اور خواہش پر قائم ہیں؟ اب قتیلہ بنت نوفل نے کہا نہیں۔ قال لها عبداللہ ما لک لا تعرضین علی اليوم، آج پھر اپنے اس خواہش سے پیچھے کیوں ہٹ گئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قالت فارقک النور الذی کان فیک فلیس لی بک اليوم حاجہ، آپ کی پیشانی پہ ایک نور چمکتا تھا، اور بعض کتابوں میں آیا وہ نور آسمان تک پوری فضا کو روشن کرتا تھا۔ میں نے آپ کی پیشانی پہ چمکتا ہوا نور محمدی دیکھا تو درخواست کر دی کہ اس نور کی وارث میں بن جاؤں۔ اب جب آپ میرے پاس آئے ہیں تو وہ نور آمنہ لے چکی ہے، وہ نور جا چکا ہے۔ میں آپ کی طلبگار نہیں تھی، میں اس نور مصطفیٰ کی طلبگار تھی، جن کی آمد اور ظہور کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہمیشہ سے چلا آیا تھا، اور اب وہ پیدا ہونے والا۔ یہ آپ اندازہ کریں، اب یہ جو نقطہ میں نے بیان کیا، اس نقطے کا، اس کے اندر ظاہراً تو آپ نے یہ بات سن لی، مگر دیکھنا یہ ہے اس کے اندر بھی سیرت محمدی کا ایک پہلو ہے۔
یعنی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی کا چمکنا، یہ دلائل نبوت میں سے ہے۔ 200 گھرانوں کا اس نور کا امین بننے کی خواہش کرنا، سب کچھ دلائل نبوت میں سے ہیں، مگر اس میں ایک سیرت کا باب ہے۔ آقا علیہ السلام کی جب ولادت نہیں ہوئی تھی اور آپ بطنے اور آپ اپنے والد کی پیشانی میں نور کی صورت میں تھے، تب بھی اس کی ایک سیرت تھی۔ اور وہ سیرت کیا تھی؟ وہ سیرت امانت کی سیرت تھی اور طہارت کی سیرت تھی۔ 200 گھرانوں کا بوجھ تھا، مگر حضرت عبداللہ نے وہ بوجھ نہیں، اس کے آگے جھکے نہیں، ان کی خواہشوں کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایک امانت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر نسل در نسل خاص پشتوں میں اور خاص بطنوں میں چلی آ رہی ہے۔ جہاں امانت نے جانا تھا، اس نور نے حضرت عبداللہ کو بچائے رکھا، کسی اور جگہ انہیں رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہونے دیا، کیونکہ اس جگہ اس نور نے منتقل نہیں ہونا تھا۔ اس لوح پر لکھا تھا کہ پیشانی عبداللہ کی ہوگی اور بطن اور مستقر وہ حضرت آمنہ کا ہوگا۔ تو نور کا عمل کردار یہ تھا کہ یہ امانت ہے اور کوئی اور نہ لے جائے جو اس امانت کا اہل نہیں۔ امانت حقدار کو پہنچے، اور امانت کو بچاتے ہوئے حضرت عبداللہ کو کردار میں طہارت دے رکھی تھی، طہارت، پاکیزگی۔ یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور معجزہ کے ساتھ یہ آپ کی سیرت طیبہ تھی۔ ورنہ بڑی بڑی خوبصورت خواتین تھیں، بڑے بڑے گھرانے تھے، بڑے بڑے امراء کے گھرانے تھے، بڑے بڑے قریش کے بڑے قبائل کے بڑے بڑے لوگ تھے، کسی طرح فیصلہ کرتے، مگر نور محمدی نے اس امانت کو سنبھالے رکھا، امانت کی حفاظت کی، اور حضرت عبداللہ کو اس نور محمدی کی امانت کے صدقے سے طہارت ملی۔ اور آپ دیکھیے کہ اتنی اس نور کی برکت کہ معذرت کی اور کہا کہ میں بعد میں آؤں گا، آپ سے بات کروں گا۔ ذہن میں یہ بھی رہا کہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اس ایفائے عہد کے لیے پلٹ کر پھر قتیلہ بن نوفل کے پاس گئے، تاکہ میرے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ میں نے وعدہ خلافی کی، وعدہ خلافی کی، یہ بھی الزام نہ آئے۔ اب اس سیرت طیبہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی بہت امانتیں ہیں۔ اگر ہم امین بن کے رہیں، اللہ نے زندگی دی، زندگی بھی امانت ہے، عمر بھی امانت ہے، علم بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے، طاقت بھی اور قوت بھی، صحت بھی، سب کچھ امانت ہے۔ حضور کی سیرت طیبہ سے سبق یہ ملتا ہے کہ امانت کی حفاظت ہو اور امانت اس جگہ پہنچے جس کی وہ اہل ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی روایت کرتے ہیں، امام طبری نے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ وعن علمہ فیما فعل وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، بندے عمر میری امانت تھی، تم نے عمر کہاں گزاری، زندگی کے یہ سال کہاں بسر کیے، امانت صحیح جگہ صرف کی یا نہیں، تمہیں علم ملا، علم امانت تھا، علم کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، عمل اس پر کیا یا نہیں کیا، مال تمہیں دیا یہ امانت تھی، کہاں سے کمائی، کہاں خرچ کیا، جسم دیا، جسم کی صحت دی، یہ میری امانت تھی، بتاؤ جسم اور جسم کی صحت کو کہاں خرچ کیا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت ہماری زندگی کی ایک ایک امانت پر سوال کرے گا کہ امانت کی حفاظت کی اور امانت کا صحیح استعمال کیا یا نہیں۔ دیکھیے ہم اوقات زندگی کے برباد کرتے ہیں، ہم مال ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، خیال نہیں کرتے کہ جائز یا حلال طریق سے کما رہے ہیں یا حرام طریق پر جا رہا ہے۔ زندگی کا علم کہاں سے کس طرح لیا، اللہ کے لیے علم کا حصول کیا یا دنیاوی جاہ و منصب اور اغراض نفسانی کے لیے کیا، تو برباد ہو گیا۔ پھر علم لیا تو خرچ کہاں کیا،
یا لوگوں کو جہالت سے نکالنے اور نفع پہنچانے اور خیر کی نیت سے خرچ کیا، یا اپنے مرتبہ کو بلند کرنے اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے خرچ کیا؟ یہ سب امانت کا سوال ہوگا۔ ہماری زندگی ایک ایک رشتہ امانت ہے، پوچھا جائے گا۔ اولاد ہے تو والدین کا ادب ایک امانت، والدین ہے تو اولاد کو شفقت کرنا ایک امانت ہے، دوست کی دوستی امانت ہے، رشتہ دار کی رشتہ داری امانت ہے، پڑوس کی پڑوسی امانت ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری پوری زندگی امانتوں کے ساتھ معمور ہے، ہم کیا ہر امانت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ سیرت محمدی اور نور محمدی کا پیغام۔ اس کے بعد دوسرا پہلو جو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے قبل، وہ بڑا عجیب اور ایمان افروز معجزہ اور دلالت ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ امام ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا، ابن الجوزی نے، ابن جماعہ نے، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں، اور دیگر ائمہ اور علماء نے کتب میں بیان کیا۔ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے بطن میں آ گئے، ما شعرت انی حملت بہ ولا وجدت لہ ثقلۃ کما تجد النساء۔ جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو عورتیں جس مشقت یا بوجھ کا یا کبھی کمزوری کا یا مختلف احساسات کا اندازہ کبھی کرتی ہیں، اس میں سے کوئی معمولی تکلیف یا بوجھ یا احساس مجھے پوری زندگی میں نہیں ہوا، اس عرصے میں جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تولد نہیں، کوئی مشقت نہیں ہوئی۔ اب یہ چیز سمجھنے والی، بلکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت امام ابو نعیم نے روایت کیا، جس کو امام سیوطی اور قسطلانی نے بیان کیا، حضرت بریدہ اور حضرت ابن عباس سے مروی، کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 6 ماہ ہو چکے تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں حاملہ ہوں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6 ماہ کے بعد خواب آیا اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ ساری کائنات کے قد حملت بخیر البریت و سید العالمین فاذا ولدتیہ فسمیہ محمدا۔ 6 مہینے کے بعد خواب سے پتا چلا کہ میرے بطن میں تاجدار کائنات آ گئے۔ ہلکا سا بوجھ نہیں ہوا، جو عام طور پہ خواتین کو بالعموم ہوتا ہے۔ اب اس سے سیرت کا ایک پہلو نکلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ولادت کے بعد اور بعثت کے بعد تو رحمت للعالمین تھے، آپ تو ساری کائنات کے بوجھ اٹھانے والے تھے۔ قرآن مجید نے فرمایا تھا آپ کی شان کے لیے کہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو زنجیریں توڑتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہلکے کرتے ہیں۔ ساری زندگی آپ نے رحمتیں بانٹی، غرباء کو سہارا دیا، مسکینوں کو سہارا دیا، لوگوں کے بوجھ اٹھائے، سب کچھ کیا، مگر کمال معجزہ مصطفیٰ یہ ہے کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی تو ماں کے بطن میں تھے، تو ماں کو بوجھ نہیں محسوس ہونے دیا۔ اس کا مطلب آپ کی سیرت طیبہ کا یہ تھا کہ آپ نے کسی ایک کو پوری زندگی میں کسی کے لیے بوجھ کا باعث نہیں بنے۔ حضور علیہ السلام کسی کے لیے بوجھ کا باعث نہیں بنے، ولادت سے قبل اپنی والدہ ماجدہ کے لیے بھی نہیں بنے، اور ولادت کے بعد بچپن میں بھی، اور بعد ازاں پوری عمر میں اس کرۂ ارضی پر کسی شخص کے لیے بوجھ کا باعث نہیں بنے، بلکہ ہر شخص جو حضور سے متعلق ہوا حضور نے اس کا بوجھ اٹھایا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، پہلی سٹیٹمنٹ ہے، پہلا بیان ہے سیرت محمدی پر۔ پہلی وحی اتری ہے، غار حرا سے تشریف لائے، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 15 سال ہو چکے ہیں آپ کی زوجیت میں۔ 15 سال کے بعد پہلی وحی کے اترنے کے بعد جب بعثت ہوئی تو پہلا سٹیٹمنٹ اور بیان دیا ہے، پہلا سیرت محمدی کا، اور آپ فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم،
آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے اور اللہ کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ ہمیشہ خونی رشتوں کا خیال کرتے ہیں اور خونی رشتوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتصدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل، اور کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے بلکہ یتیموں، کمزوروں، غریبوں، ناداروں، بیواؤں اور مظلوموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تحمل الکل، اوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو جو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے اللہ اس کو کبھی پریشان نہیں کر سکتا۔ وتکسب المعدوم، اور غریب اور فقیر محروم لوگ جن کے پاس کھانے کا اور گزر بسر کا کچھ نہیں، آپ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ وتقر الضیف، اور مہمانوں کی تکریم کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور رائے حق کی مشکلات جو آتی ہیں لوگوں پر رائے حق میں، اس میں ان کی مدد فرماتے ہیں، اعانت فرماتے ہیں۔ اب یہ نقطہ قابل توجہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں پہلا سٹیٹمنٹ ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتی تھیں کیونکہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حضور 20 دن غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، وہ کہہ سکتی تھی کہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ ہر وقت لگاتار پہاڑوں کی غاروں میں جا کے عبادت کرتے ہیں، غاروں میں اللہ کی یاد کرتے ہیں، کھانا پینے سے اتنا شغف نہیں جتنی اللہ سے عشق اور محبت ہے۔ یہ بھی کہہ سکتی تھی، مگر عبادت کا پہلو، تعبد کا پہلو، غاروں میں جا کے مراقبہ کا پہلو، اللہ کے ذکر کا، یاد کا پہلو، اس کا ذکر نہیں کیا عبادت کا، بلکہ معاملات کا، سیرت کا وہ ذکر کیا کہ آپ کے یہ اعمال ہیں کہ جہاں خونی رشتہ ہو آپ اس کو جوڑتے ہیں، جب کلام کرنا ہو سچ بولتے ہیں، جو پریشان حال ہو اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو محروم ہو اس کی مدد کرتے ہیں، مہمان دروازے پر آ جائے بھلے دشمن و مشرک کیوں نہ ہو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور کسی کو راہ حق میں مشکلات آئیں تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ سو ایسی سیرت و کردار رکھنے والے کی اللہ پاک مدد و نصرت کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ یعنی آپ دیکھیے پہلا بیان آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر کیا اور کیسے موضوعات لیے، پوری کائنات کا بوجھ اٹھانے والے۔ اور رسول السلام نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان کے دنیاوی بوجھوں کو اور تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی تکلیف اور بوجھ کو دور کر دے گا۔ من یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ من الدنیا والآخرہ، جو کسی ایک پریشان حال شخص کو تنگی سے نکال کے اس کو آسانی دے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو آسان کر دے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یہ تعلیمات محمدی ہیں، یہ ہے سیرت محمدی، یہ ہے تعلیم محمدی۔ اور جو بندہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے میں مصروف رہتا ہے اللہ پاک ہمہ وقت اس کی مدد میں مصروف رہتا ہے۔ یہ سیرت طیبہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اشعریین ہے، قبیلہ تھا اشعری کا، فہم منی وانا منہم، وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ پوچھا گیا کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ جب کسی ایک گھر میں کھانا ختم ہو جاتا ہے تو سارا قبیلہ اپنا کھانا ایک کپڑے پر جمع کر لیتا ہے اور برابر تقسیم کر دیتا ہے، کسی کو گھر میں بھوکا سونے نہیں دیتا، چونکہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا فہم منی وانا منہم، وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کیا ہمارا کردار یہ ہے، کیا دوسرے کی تکلیف ہمیں اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، کیا دوسرے کی عزت ہمیں اسی طرح عزیز ہے جیسے اپنی عزت، دوسرے کی تکریم اپنی تکریم کی طرح اچھی محبوب ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا عکس ہماری زندگی میں نہیں آتا تو سوچنا ہوگا کہ پھر آگے ہم آقا علیہ السلام کے مولد اور آپ کی سیرت سے کیا تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے پاس یہ تو تھے ولادت سے پہلے کی دو چیزیں۔ اب میں اختتام کی طرف جاتے ہوئے ابن سعد کی ایک روایت بیان کرتا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فلما فصل منی خرج معه نور اضاء له ما بین المشرق والمغرب،
حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تولد ہوا اور آپ میرے جسم سے جدا ہوئے تو ان کے ساتھ ایک ایسا نور نمودار ہوا جس سے مشرق اور مغرب سارے روشن ہو گئے، مشرق اور مغرب روشن ہو گئے۔ اور امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں دلائل میں عطا بن یسار سے، اور وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں قالت لقد رأیت لیلۃ ودعتہ نورا اضاءت لہ قصور الشام حتی رأیتها۔ جس رات آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت کے ساتھ ایک نور نکلا اور میں نے نور سے دیکھا کہ شام، سرزمین شام کے محلات تک روشن ہو گئے، اور میں نے ان محلات کو آنکھوں سے دیکھا۔ اور ابن سعد نے طبقات میں عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا، اور امام ابو سعد نے شرف المصطفیٰ میں فرماتی وخرج معه نور اضاءت له قصور الشام واسواقها حتى اعناق الابل ببصرہ۔ فرماتی ہیں کہ سارا شام اور اس کے محلات روشن ہو گئے اس نور مصطفیٰ سے، حتیٰ کہ بصرہ کی گلیوں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں بھی میں نے دیکھی نور میں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، اور حضور علیہ السلام نے اس کی خود تصدیق فرمائی، آقا علیہ السلام نے اپنے اس معجزہ ولادت کی خود تصدیق فرمائی۔ وہ حضرت امام احمد بن حنبل مسند میں، اور امام طبرانی معجم میں، اور امام طیالسی اور امام ابو نعیم سب روایت کرتے ہیں حضرت ابو امامہ سے، فرماتے ہیں قلت یا نبی اللہ ما کان اول بدء امرک، آپ کی نبوت کا سلسلہ بیان فرمائیے کیسے شروع ہوا؟ قال دعوت ابی ابراہیم وبشرى عیسیٰ ورأت امی انہ یخرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور وہ نور جو میری ولادت کے وقت میری والدہ نے دیکھا جس سے قصور کے محلات، شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ یہ امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی سمیت بہت سے ائمہ نے آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کی۔ امام حاکم اور ابن حبان نے بھی بیان کیا، ارباز بن ساریس کہا، اور اسی طرح دیگر اور روات نے بیان کیا۔ اب یہاں پیدا ہوتا ہے سوال کہ جو نور پیدا ہوا آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت، اس نور سے سارا گھر روشن ہو گیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا روشن ہو گئی۔ اور امام ابو نعیم دلائل میں روایت کرتے ہیں حضرت سید آمنہ نے فرمایا وَرَأَيْتُ ثَلَاثَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمٌ فِي الْمَشْرِقِ وَعَلَمٌ فِي الْمَغْرِبِ وَعَلَمٌ عَلَى ظَاهِرِ الْكَعْبَةِ۔ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، 3 جھنڈے، ایک مشرق میں نصب ہو گیا، ایک مغرب میں نصب ہو گیا، اور ایک کعبہ کی چھت پہ نصب ہو گیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت نور ظاہر ہوتا ہے، اور نور سے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اس معجزے کا مقصد کیا ہے؟ شام کے محلات روشن ہو جاتے ہیں، اس معجزہ اور دلیل کا مقصد کیا ہے؟ اور مشرق سے مغرب تک علم، جھنڈے نصب ہو جاتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اب اس میں سیرت نبوی ہے، اس پورے معجزہ ولادت کا جو مغز ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو، یہ پیغام دینا تھا کہ اے لوگو سن لو، آج کی رات حضرت آمنہ کے بطن سے جو نور محمدی جنم لے رہا ہے، اور جو نبی آخر الزمان جن کا میلاد آج کی رات ہو رہا ہے، جب ان کی ولادت ہوگی تو یہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہوں گے، یہ مشرق سے مغرب تک ساری کائنات کے نبی ہوں گے۔ ان کا دین مشرق سے مغرب تک پوری کائنات انسانیت پر پھیلے گا، اور پورا عالم انسانیت ان کے نور سے فیض یاب ہوگا۔ اب شام کے محلات کا روشن ہونا اور مشرق و مغرب کا روشن ہو جانا، یہ اسلام کی عالمگیریت کا پیغام تھا، اسلام کی آفاقیت کا پیغام تھا، کہ جو نبی آج کی رات تشریف لا رہا ہے، یہ نبی قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، اس طرح مشرق سے مغرب تک سب مصطفیٰ کے لیے ہوں گے، حضور کے لیے ہوں گے، مشرق سے مغرب تک سب مصطفیٰ کے لیے ہوں گے، اور ان کے دین کے نور سے مشارق بھی منور ہوں گے، مغارب بھی منور ہوں گے، اور کائنات انسانی کے سارے افق پر محمد مصطفیٰ کے دین کا نور پھیلے گا۔
اب یہ جو ملک شام دکھایا گیا بطور خاص، ملک شام، اس کی بھی وجہ ہے۔ ملک شام سرزمین عرب کے قریب رومن بازنطینی سلطنت کا کیپٹل تھا۔ یہ نقشہ آپ دے رہے ہیں کو، رومن بازنطینی سلطنت کا کیپٹل تھا ملک شام۔ تو بتانا مقصود یہ تھا مشرق اور مغرب کا بیک وقت روشن ہونا، اور بیک وقت مشرق اور مغرب میں جھنڈا نصب ہونا۔ عالم مضروب فی المشرق وعالم مضروب فی المغرب، دونوں طرف جھنڈا نصب ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ اسلام صرف مشرقی تہذیب کا نام نہیں ہے، اسلام وہ دین ہوگا جو اہل مشرق کے لیے بھی قابل عمل ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ سیرت ہوگی جو اہل مغرب کے لیے بھی قابل عمل ہوگی۔ اور اسلام اور امت کی وسعت اور ہمہ گیریت کا بتانا مقصود تھا، وسعت اور ہمہ گیریت کا بتانا مقصود۔ اور یہ جو نور، اندھیرا دور ہو گیا، ستارے نیچے آ گئے، اور فرماتی ہیں کہ گھر روشن ہو گیا اور ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، اندھیرا جاتا رہا۔ یہ علامت تھی، ایک میسج تھا سیرت مصطفیٰ کا کہ حضور السلام کی آمد سے اب جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے، اور یہ محمد مصطفیٰ اپنی تعلیم کے ذریعے علم کے نور سے دنیا انسانیت کو منور کرے گا، پوری دنیا تک، اور مشرق سے مغرب تک محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا علم انسانیت کو روشن کرے گا۔ اور بالآخر پھر آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری ہیومن کائنڈ، انسانیت کو یونیفائی کیا۔ میثاق مدینہ اور قبائل کے صحائف سے اور مذاکرات اور معاہدات سے لے کر اسلام پوری دنیا انسانیت پر پھیلتا گیا، اور یہ تصور دیا مشرق سے مغرب تک کہ اسلام کی جو اپروچ ہے، زاویہ نگاہ ہے، وہ کوہیجن ہے، لوگوں کو جوڑنا ہے، مشرق اور مغرب کو جوڑنا ہے، یکجا کرنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ مشرق اور مغرب کو دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام مسلمانوں کو آئسولیٹ کرنے کے لیے نہیں آیا، تنہا کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ انٹیگریٹ کرنے کے لیے آیا۔ مشرق کے بسنے والے مغرب تک انٹیگریٹ ہوں گے، اور مغرب میں بسنے والے مشرق تک انٹیگریٹ ہوں گے۔ اسلام ایک گلوبل ویژن دے رہا ہے، عالمی ویژن، اور جو پریکٹیکبل ہوگا اور لیونگ ریلیجن ہوگا پوری دنیا کا، رہتی دنیا تک۔ دیکھو، ستاروں کا نیچے اترنا، اندھیروں کا چھڑ جانا، اور رسول اسلام کی ولادت کے وقت پوری فضا کا، ماحول کا منور ہو جانا، اور ملک شام تک اور مشرق سے مغرب تک روئے زمین کا منور ہو جانا، ایک لمحہ ہے۔ اس کا میسج کیا ہے کہ حضور اسلام علم دینے کے لیے آئے، علم کا نور پھیلانے کے لیے آئے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ دور جاہلیت تھا، دور دور تک علم کا تصور نہ تھا۔ اس دور جاہلیت میں جب یہ نبی آئے تو لوگوں کو تذکر کی دعوت دی، پھر تدبر کی دعوت دی۔ یہ نور جو ستاروں کا اترنا اور نور سے اندھیروں کا چٹنا، یہ نور علم اور نور ہدایت ہے۔ تذکر کی تعلیم حضور نے دی، تدبر کی تعلیم حضور نے دی، تعقل کی تعلیم حضور نے دی، تفکر کی تعلیم حضور نے دی، بصیرت کی تعلیم حضور نے دی، شعور حضور نے عطا کیا، علم حضور علیہ السلام نے عطا کیا، حکمت حضور نے عطا کی، معرفت حضور نے عطا کی، ایقان حضور نے عطا کیا۔ اور سیرت محمدی سے علوم کے اور سائنسز کے چشمے نکلے، انسانیت کے افق پر علم روشن ہوا۔ حضور علیہ السلام کے وجود سے اور سیرت سے مذہبی علوم بھی لوگوں کو ملے، زبان اور ادب بھی لوگوں کو ملا، حکمت اور فلسفہ بھی لوگوں کو ملا، سماجی علوم بھی لوگوں کو ملے، طبی علوم بھی لوگوں کو ملے، اور سائنس اور علم کی ترقی بھی حضور کے ذریعے انسانیت کو ملی۔ فقہ اور قانون بھی حضور نے دیا، اور حضور کی سیرت کے ذریعے آپ نے ایسی نسلیں تیار کی۔ ابھی چند 100 سال گزرے تھے کہ پوری دنیا میں علم حیات اور علم فلکیات دینے والے حضور کی امت سے لوگ پیدا ہوئے۔ ابھی چند صدیاں گزری تھی کہ ریاضی، الجبرا، جیومیٹری کا علم دینے والے پوری دنیا کے امام حضور علیہ السلام کی امت سے جنم لیا۔ علم طبیعیات، علم میکانیات، علم حرکیات، یہ اس کے سب سے اونچے سربراہ
اس کائنات انسانی میں حضور کی امت سے پیدا ہوئے، علم بصریات اٹھا کے حضور کی امت سے سائنٹسٹ اٹھے، علم نباتات لے کر حضور کی امت سے اٹھے، علم طب لے کر حضور کی امت سے اٹھے، ادویہ سازی وہ لے کر حضور کی امت سے اٹھے، سرجری جراحت کا علم لے کے حضور کی امت سے اٹھے، امراض چشم آنکھوں کی وہ علم حضور کی امت سے اٹھے، علم کیمیا لے کے اٹھے، علم فزکس اور طبیعیات کا علم لے کے اٹھے، جغرافیہ اور مواصلات کا علم لے کے اٹھے۔ گویا کوئی شعبہ ایسا نہ رہا جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے پوری انسانیت کی رہبری نہیں کی۔ یہ جو ستارے اتر آئے، اندھیرے چھٹ گئے اور مشرق سے مغرب منور ہو گیا، اشارہ تھا کہ یہ نبی ایک علم کا وجود، علم کا پیکر جنم لے رہا ہے۔ اس سے سائنسز اٹھیں گی، علم اٹھے گا، شعور اٹھے گا، اور انسانیت جہالت کے اندھیروں سے نکل کے ترقی کی طرف گامزن ہوگی۔ مغرب کے ایک بڑے نامور رائٹر ہیں جارج سارٹن، جارج سارٹن، ان کی کتاب ہے یہ انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس۔ غیر مسلم ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، سمجھ لیں، غیر مسلم۔ انہوں نے سائنس کی تاریخ کا تعارف کروایا ہے، سائنس کی تاریخ کا، اور ایک صدی قائم کی ہے۔ جارج سارٹن یاد رکھ لیں، انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس۔ اور سائنس کی جو ترقی ہے عالم مغرب میں، یورپ میں، میں اسلامی سائنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری کی پوری سائنس ویسٹرن ورلڈ اور یورپ کی، اس کی ترقی کے درجے بیان کیے اور صدی در صدی ایک صدی کا ذکر کیا۔ اس میں 8ویں صدی ذہن میں رکھ لیں، 8ویں صدی کون سی ہے؟ آقا علیہ السلام کی صدی کے 100 سال کے بعد۔ 7ویں صدی عیسوی آقا علیہ السلام کی ہے اور صرف 100 سال کے بعد 8ویں صدی کا دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ جارج سارٹن نے بیان کیا، ابو موسیٰ جابر بن حیان، انسانی تاریخ کا، اور اس صدی کو ان کے نام کیا ہے۔ پھر اگلی صدی کا نصف حصہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا نام، اس کے بعد 9ویں صدی کا دوسرا نصف حصہ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کے نام کیا۔ 10ویں صدی کا پہلے 50 سال ابو الحسن بن علی المسعودی کے نام کیا۔ پوری دنیا سائنس کی تاریخ میں سب سے بڑا سائنٹسٹ وہ کوٹ کر رہے ہیں، اور یہ لکھنے والا مسلمان نہیں ہے، جارج سارٹن اورینٹلسٹ ہے، مسیح غیر مسلم ہے، ویسٹرنر ہے۔ اور پھر دوسری صدی کا دوسرا نصف ابو الوفا جرجانی کے نام کیا۔ 11ویں صدی البیرونی کے نام کی۔ 11ویں صدی کا دوسرا نصف ابو عمر خیام کے نام کیا۔ پھر اگلا ابن زبیر کے نام کیا، پھر آگے اگلی صدی ابن رشد کے نام کی، پھر ابن بیتار کے نام کی، پھر الشیرازی کے نام کی، اماد الدین ایوبی کے نام کی، ابن خلدون کے نام کی۔ الغرض اس نے یہ بتایا کہ یہ ساری 10-11 صدیاں یورپ میں جو سائنسی علم کی ترقی ہوتی رہی، ہر صدی کا امام محمد مصطفیٰ کی امت میں سے تھا، ایک مسلمان سائنٹسٹ تھا۔ فزکس کو کی بنیادیں رکھی، ماڈرن فزکس، میکینکس اور ڈائنامکس کی، علم طبیعیات، میکانیات اور حرکیات کی، اس کی جدید سائنسی بنیادیں رکھی زکریہ رازی نے، البیرونی نے، ابو البرکات بغدادی نے۔ اور بیرونی نے ارسطو کے سائنسی نظریات رد کر دیے، بغدادی نے طبیعیات، علم فزکس کی نئی فاؤنڈیشنز دی، موشن کے قوانین جو فزکس میں پڑھتے ہیں، ویلوسٹی کے، سمتی رفتار کے قوانین دیے، ابن الحسم نے کثافت ڈینسٹی کے قوانین دیے، ماحول اور ایٹموسفیئر کے قوانین دیے، پیمائش اور میئرمنٹ کے قوانین دیے، وزن اور ویٹ کی تعریف کی، مکان، سپیس اور زمان، ٹائم کی دی، رفتار حرکت، ویلوسٹی کی دی، قانون تجاذب، گریویٹیشن کو بیان کیا، فزکس کے، ڈائنامکس کے اور میکینکس کے وہ قواعد دیے جس سے پہلی دنیا آشنا نہیں تھی۔ یہ تھا ستاروں کا اترنا اور اندھیروں کا چھٹ کے نور میں بدل جانا، کہ محمد مصطفیٰ انسانیت کو علم کا، سائنس کا، تہذیب کا، ثقافت کا، شعور کا نور عطا کرے۔ اور پورا یورپ اور مغربی دنیا سائنس اور کلچر اور تہذیب کی ترقی میں محتاج ہے محمد مصطفیٰ کی، محتاج ہے اسلام کی، محتاج ہے اسلام کے بڑے سائنٹسٹ اور علماء کی، جن کے ذریعے علم، تہذیب، ثقافت، شعور، تمدن اور سائنس آگے بڑھی۔ اس طرح علم البصریات میں
مسلمانوں نے جگہ ابن الحیثم نے آپٹیکل سائنسز میں آنکھوں کی، یہ دیکھیں نا آپ، میں بھی لگا کے بیٹھا ہوں گلاسز، آپ بھی لگاتے ہیں، آپٹیکل سائنس کا بانی ابن الحیثم ہے، نہیں، اس کے لاطینی لیٹن لینگویج میں ترجمے ہو چکے ہیں، پہلی مرتبہ لینزز کا تصور دیا اور میگنیفائنگ پاور کا تصور دیا، تکبیری طاقت کا، اور میگنیفائنگ لینزز بنائے۔ یہ تاریخ، سائنس کی تاریخ میں یہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا فیض ہے، حضور امت نے یہ ساری خیرات دی۔ باٹنی میں اسی طرح، میڈیکل سائنسز میں جابر بن حیان، الرازی، ابو القاسم زہراوی، ابن سینا، ابن رشد الکندی، انہوں نے پوری ماڈرن میڈیکل سائنسز کی بنیاد رکھی۔ یہ سیرت محمدی کا فیض تھا کہ ولادت کے وقت مشرق سے مغرب تک جھنڈے گاڑے، یعنی مصطفیٰ وہ علم دے گا، اس علم سے وہ قوم جنم لے گی اور وہ تہذیب اور تمدن جنم لے گا مصطفیٰ کی امت میں، کہ پوری دنیا کی سائنسی، عقلی اور شعوری ترقی بھی مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہوگی۔ پھر اس زمانے اوائل وقت میں جب مغربی دنیا اور یورپ میں تو تصور نہیں تھا علاج کا، میڈیکل کالج بنائے، فارمیسی کے سیٹ بنائے، اور کم و بیش 1100 سال قبل جو نامور طبیب تھا رازی، اس نے میڈیکل سائنس پر 200 کتابیں لکھی، 1100 سال قبل، آج سے 1100 ایئرز بیفور 200 کتابیں لکھی، اور انگلینڈ اور یورپ میں اب تک 40 مرتبہ مختلف یورپین لینگویج میں ٹرانسلیشن ہو چکی۔ انگلینڈ اور یورپ کی یونیورسٹیز رازی کی کتابیں پڑھا کے پچھلی صدیوں میں وہ اس علم کو ڈیولپ کرتے رہے۔ الحاوی ایک کتاب لکھی، 20 جلدوں پر مشتمل، 20 والیوم، پورا میڈیکل سائنس کا انسائکلوپیڈیا لکھا۔ ابن سینا نے قانون کتاب دی۔ مونٹ گمری واٹ نامور محقق ہے، کرسچن ہے، اس مسیح، وہ کہتا ہے it has been claimed that it is the most studied medical work in all history۔ ابن سینا کی کتاب القانون کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کی ساری تاریخ میں سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا گیا وہ ابن سینا کی کتاب القانون تھی، کینن۔ یہ نور تھا جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ نے انسانیت کو دیا، یہ نور دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب تک ہم اس نور کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور اس نور کی راہ پہ عمل کرتے رہے اور علم کے راستے پر رہے اور عمل صالح کے راستے پہ رہے، ہماری تہذیب اور تمدن اور ہماری ثقافت کی بنیاد علم پر، سیرت محمدی پر، شعور پر، تحقیق پر رہی، ہم ترقی کرتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم عیاشی میں چلے گئے، ہم سیرت محمدی سے دور ہو گئے، ہم نے حضور کی وراثت میں جو علم پایا تھا اس علم کو چھوڑ دیا، ہم تباہی اور ہلاکت میں چلے گئے، اور وہ علم کا فیض یورپ نے جو لیا وہ ترقی کی ان منزلوں پر گامزن ہو گیا۔ آج امت زوال کا شکار ہو گئی، آج امت زوال کا شکار ہو گئی۔ اور جو مشرق اور مغرب کی میں نے بات کی، یہ آپ کے لیے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک دلچسپی ہے، ہمارے شیوخ اور اساتذہ اکابر جو جامعہ الازہر سے آئے ہیں وہ بھی انجوائے کریں گے، یہ بتا دیں ان کو، دونوں انجوائے کریں گے، اور آپ بھی، اہل لاہور اور اہل پاکستان۔ یہ جو ایک جھنڈا حضور کی ولادت کے وقت مشرق میں نصب ہوا اور ایک مغرب میں، اور مشرق اور مغرب نور سے، حضور کی ولادت کے نور سے روشن ہو گیا، اشارہ یہ تھا کہ وقت آنے والا ہے جب مشرق سے مغرب تک محمدی فتوحات ہوں گی۔ اور جہاں آپ بیٹھے ہیں ملک پاکستان، آپ کو معلوم ہے ملک پاکستان میں نور محمدی، میری مراد صحابہ کرام اور فتوحات اسلامی اور دعوت اسلام کی کب پہنچی؟ آپ نے تو یہ سن رکھا ہے نا کہ محمد بن قاسم آئے، اور محمد بن قاسم کے ذریعے یہ جو سرزمین ہے دیبل، سندھ کی کراچی اور یہ صوبہ سندھ، یہاں اسلام آیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ پردے اٹھ جائیں، یہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا فیض تھا۔ حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا 10 ہجری میں، آپ کا وصال ہوا 10 ہجری، اور 38 ہجری کی بات کر رہا ہوں،
صرف 28 برس بعد، بولیے کتنے برس؟ 28 برس، اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 28 ہجری میں حضرت علی شیر خدا کی خلافت میں حارث بن مرہ العبدی وہ سندھ میں آئے اور سندھ میں فتوحات کی۔ اسلام صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں پاکستان کے صوبہ سندھ میں سیدنا علی شیر خدا کے زمانے میں پہنچ گیا۔ بلکہ تھوڑا اور آگے آپ حیران ہو جائیں، اس سے آگے بتاؤں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 15 ہجری، آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کو ابھی صرف 5 سال ہوئے ہیں۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کیسے مشرق سے مغرب تک جھنڈے لگے اور کیسے مشرق و مغرب پورا آفاق عالم روشن ہو گیا۔ اشارہ یہ ہے کہ 15 ہجری آقا علیہ السلام کے وصال کا 5واں سال تھا، صرف 5واں سال۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن ابی العاص کو بھیجا۔ حضرت مغیرہ بن ابی العاص یعنی عثمان بن ابی العاص ثقفی کو بھیجا بحرین اور عمان کی طرف، اور مغیرہ بن ابی العاص ان کے بھائی ان کو بھیجا کراچی اور سندھ کے سمندری ساحل کی طرف۔ یہ جو موجودہ کراچی ہے اور سندھ کے جو سمندر کے ساحلی علاقے ہیں، حضرت مغیرہ بن ابی العباس 15 اور 16 ہجری، ابھی وصال مصطفیٰ کو 5 سال ہوئے تھے تو حضور کے اسلام کی دعوت لے کے صحابہ پاکستان کی سرزمین میں آ گئے۔ یہاں یہ پیغام تھا آقا علیہ السلام کا۔ اور پھر سیدنا علی شیر خدا کے زمانے میں پھر یہ صحابہ آئے، حارث بن مرہ عبدی کے زمانے میں، اور قیقان جگہ تھی اس وقت جو ایران کے سرحدی علاقے کے قریب، خراسان کے قریب تھا، وہاں تک پہنچے اور فتوحات کی جزوی سندھ کی۔ یہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں سندھ میں آئے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں سندھ اور دیبل میں آئے ہیں، اس سے بھی قبل۔ اور جہاں آپ بیٹھے ہیں لاہور، یہ بھی بات سن لیں، آپ کو معلوم ہے کہ لاہور صحابہ کرام کب پہنچے ہیں؟ لاہور کی سرحد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کو صرف 34 سال ہوئے تھے، 34 سال، سن 44 ہجری، سن 44 ہجری وصال مبارک کو صرف 34 سال گزرے ہیں، صحابہ اور تابعین کا لشکر لاہور کی سرحد میں داخل ہوا، لاہور کی سرحد میں۔ یعنی یہ وہ جو ولادت کی رات جو نور دکھائے گئے اور جھنڈے گاڑے گئے، وہ ابھی صدی نہیں گزری تھی، 5 سال گزرے تھے، یا 30-40 سال بھی پورے نہیں گزرے تھے، آقا علیہ السلام کی صدی کے اندر مشرق سے مغرب تک حضور کے دین کی دعوت پہنچ گئی۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو خلافت راشدہ کا، اس دور میں ان کا وفد صحابہ کرام کا چائنا کے بادشاہ کے بعد دعوت اسلام لے کر پہنچ گیا، مشرق اور مغرب تک دعوت محمدی پہنچی، سیرت محمدی کا فیض پہنچا، پوری انسانیت کو علم اور سائنس کا فیض پہنچا، اور ہر ایک کو خیر اور برکت ملی، خیر اور برکت نصیب ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آج کی عظیم الشان محفل میلاد کے موقع پر جو حضور کے مولد یعنی میلاد اور سیرت طیبہ کا جو بیان ہوا، اس بیان میں جو میسج ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں پلٹ کر حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی طرف جانا ہوگا، ہم نے اپنی زندگیوں کو سیرت نبوی کے ساتھ منور کرنا ہوگا، اپنے اخلاق حضور کی سیرت کے مطابق درست کرنے ہوں گے، پلٹ کر جہالت کی بجائے، جہل کی بجائے علم کی طرف آنا ہوگا، اور علم نافع کے ساتھ عمل صالح کی طرف آنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اعمال و احوال کو اور سیرت و کردار کو سنوارنا ہوگا، اور اپنی زندگی میں اخلاق اور زبان میں علماء کو، طلباء کو، دین کے بچوں کو، امت کو اپنی زبان کو میٹھا کرنا ہوگا، اخلاق کو میٹھا کرنا ہوگا، اس میں حلاوت، اس میں لطافت، اس میں رفق، اس میں نرمی، محبت اور شفقت پیدا کرنی ہوگی، اور تفرق کی بجائے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بجائے جمع کرنا ہوگا، یکجا کرنا ہوگا۔ ہم اس مشعل کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ میں مبارک دیتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں اور تنظیموں
اس مشن کو لے کے بڑھتے رہو، تمہارا جینا بھی اسی راہ پر ہو اور آپ کا مرنا بھی اسی راہ پر ہو۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں اور محبت محمدی میں اور سیرت محمدی میں فنا رہو، اور کوئی دشمن برا بھلا بھی کہے تو جواب میں گالی مت دو، اپنے اخلاق کو درست رکھو، اپنے علم کو اچھا رکھو، اپنے کردار کو اچھا رکھو، اور تقوی اور طاعت اور پرہیزگاری کا راستہ اپناؤ، اور گناہ گاری اور عصیاں کاری کا راستہ کبھی نہ اپناؤ۔